भाई दिन बड़ा अच्छा हो गया, आपसे बड़े क्वेरीज चल रही थी, चीज़ें चल रही थी, और मैं और असद एक जगह बैठे हुए थे। हमने कहा यार कोई लोगों के सवालात आ रहे हैं, उनके पूरे जवाब हमारे पास नहीं थे। अब मेरे 8 मरले की अगर 25 करोड़ रुपए कॉस्ट है और राया के 8 मरले की 55 करोड़ रुपए कॉस्ट है, तो क्या 30 करोड़ रुपए तो लैंड कॉस्ट नहीं हो सकती? There are two types of customers which are relevant for us. Number Right. one is national level customers and then is overseas people. डॉक्टर फासद बताते थे कि वो प्रोजेक्ट आप वो भी बावलपुर में कि लाहौर में है? तो अल-फतेह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारे साथ शेख अनीस साहब ने जाके भावलपुर DHA में उन्होंने हमसे प्रोजेक्ट साइन किया है। रियल स्टेट की इंडस्ट्री में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर मैं ये कहूँ कि वो एक रीढ़ की हड्डी का जो है वो एक काम कर रहे होते हैं, तो वो तो हमें पता है कि Absolutely. हमें उनका कितना फ़ायदा है। सो आपका तकमील स्क्वायर भावलपुर में विच इज़ अ DHA का ब्रांड, सो इसमें आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आप उनको किस तरह कन्विंस करेंगे कि वो भावलपुर में आपके साथ DHA में इन्वेस्टमेंट करें? डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सालिम जी कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम। भाई दिन बड़ा अच्छा हो गया, आपसे बड़े क्वेरीज चल रही थी, चीज़ें चल रही थी, और मैं और असद एक जगह बैठे हुए थे। हमने कहा यार कोई लोगों के सवालात आ रहे हैं, उनके पूरे जवाब हमारे पास नहीं थे। बिल्कुल ठीक। साथ ही फिर व्हाट्सअप से बात हो गई, फ़ोन पे व्हाट्सअप की भी कुछ था कि डीलर नेटवर्क के हवाले से। तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें हम इकट्ठे कर लेते, तो हमने इनको भी रिक्वेस्ट की और आपके पास आ गए हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो कुछ मच। छोटे छोटे कंसर्न हैं हमारे, उनको सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ठीक। और फिर बाकी वाई भावलपुर DHA, वाई नॉट लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला एंड क्वेटा? उमर भाई असल में मैं बेसिकली DHA मुल्तान के साथ ही काम कर रहा था जिस टाइम भावलपुर स्टार्ट हुआ। तो मुल्तान में हुआ ये था कि इन द लास्ट 4 years तकरीबन को 12 से 15 प्रोजेक्ट आ गए और सैचुरेशन बहुत हो गई थी। शहर मुल्तान भावलपुर से बड़ा ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक मीडियम साइज़ सेकंड टियर सिटी है। वहाँ पे जिस टाइम पे मैं ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था, उस टाइम पे 5500 अपार्टमेंट और 2 से 2500 घर आ चुका था। अब एक सिटी का नया DHA है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, वो मुझे लग रहा था कि आई विल बी येट अनदर डेवलपर इन द होल सिस्टम, और ऑलरेडी जो दोस्त बैठे काम कर रहे थे उनको फजूल में जाकर टफ़ टाइम ही देना था, हमने ख़ुद को भी टफ़ टाइम देना था। ऑन द कॉन्ट्ररी DHA भावलपुर में वी वर द फर्स्ट कमर्शियल और वी वर द फर्स्ट इन द मार्केट। और फिर हमने DHA भावलपुर से बात की, द होल मैनेजमेंट वाज वेरी अकोमोडेटिंग। उन्होंने हमारा जब कॉन्सेप्ट सुना, उन्होंने कहा यार वो बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम डिफेंस राया का जो फेयरवेज कमर्शियल है। फेयरवेज कमर्शियल उस टाइम पे आउट परफॉर्म कर रहा था, उस टाइम पे इनकी प्राइसेस को 40 करोड़ तक जा चुकी थी। तो किसी बंदे ने 13 करोड़ का ख़रीदा था, किसी ने 14 का ख़रीदा था, किसी ने 16.5 का ख़रीदा था। तो वो जब 40 करोड़ पे भी जा रहा था तो ऑलरेडी बिल्कुल नई नई ये न्यूज़ बनी थी। तो हमने क्या किया, हमने रिसर्च करके इसके डिज़ाइन की भी रिसर्च की और मार्केट की भी रिसर्च की। फिर एक और प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, इंडिया में, उसको कहते हैं मार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट 114। वो भी इसी तरह की कमर्शियल मार्केट थी, उसको भी हमने रिसर्च किया। फिर बैठे आर्किटेक्ट के साथ, नासिर महमूद वाज द आर्किटेक्ट जिसने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। हमने फिर बैठ के अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिटी हमने 8 मरले की बिल्डिंग को 4 मरले में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता था कि फाइनेंशियल कैपेसिटी 8 मरले की शायद उस सिटी की ना हो। लेकिन साथ क्या किया कि 4 मरले की फ्रंट बैक में 2 बिल्डिंगें कर दी, ताकि किसी ने 8 लेनी है तो वो रोड पे भी आ जाए और फूड कोर्ट में भी आ जाए। तो कॉन्सेप्ट पे काम किया, कॉस्ट पे काम किया, और उस एरिया में DHA पे काम करके हमने प्रोजेक्ट डेवलप किया। अच्छा, अब कुछ लोगों के सवाल थे जिस तरह कि यार राया भी आपने लेके दिया और ROI आपके सामने, और जब जो नई बुकिंग है वो 55 करोड़ से, 55 करोड़, और वो कहते हैं यार चले वो है 8 मरला। तो इसके ऊपर क्या जवाब देंगे जी कि 1278 और 6 मरला जो 20 करोड़ है? जी मैं बताता हूँ भाईजान, ऐसे है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो शायद मेरी राया से ज़्यादा ही होगी जी। राया माशाल्लाह बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेकिन नेचुरली अभी जो हम जिन फिनिशेस पे जा रहे हैं, राया की जो आप अभी बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका अगर आप ऊपर का हाफ देखें तो ये पेंट वर्क है। मैंने ऊपर के हाफ के ऊपर ट्रैवर्टीन लगाई हुई है, ठीक है। तो अब जो हम फिनिशेस दे रहे हैं, उन फिनिशेस के हिसाब से मेरी और राया की इफ़ नॉट मोर एटलीस्ट द कॉस्ट इज़ इक्वल, ठीक है। अब मेरे 8 मरले की अगर 25 करोड़ रुपये कॉस्ट है और राया के 8 मरले की 55 करोड़ रुपये कॉस्ट है, तो क्या 30 करोड़ रुपये तो लैंड कॉस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। विच मीन्स वी आर स्टिल चीपर देन राया, एंड एट द सेम टाइम वी हैव मेड श्योर कि असल में इन्वेस्टर को 2 चीज़ों ने जितवाना है जी। जिस जगह पे रेंटल वैल्यू अच्छी इस्टेब्लिश हो जाती है, वहाँ पे कैपिटल वैल्यू भी अपने आप अच्छी इस्टेब्लिश हो जाती है। रेंटल वैल्यू में हमने क्या किया कि किसी और डेवलपर ने बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अभी तक ये काम नहीं किया कि मैं अपने कस्टमर और अपने इन्वेस्टर की लीजिंग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मेरा एक पूरा लीजिंग डिपार्टमेंट है। लीजिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि वो प्लाजे को वर्टिकल रेंट नहीं कर रहा, वो प्लाजे को हॉरिजॉन्टल रेंट कर रहा है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में क्या है कि देखें 8 मरले के अंदर भी आज बड़ा ब्रांड नहीं आ सकता।
बड़ा ब्रांड आता है 16 मरले में, आपने अल-फतेह देखा है 16 मरले में है, आप कहीं पे भी जाएंगे खाड़ी है 32 मरले में इस टाइम पे वहाँ पे खुला हुआ। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार आपने हमसे अगर एक बिल्डिंग ख़रीद ली है तो हम 4 बिल्डिंगों का बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर तक भी रिटेल को देंगे और उसका रेंटल हम रख लेंगे फॉर एग्जांपल 250 रुपये स्क्वायर फुट। अच्छा, अब आपके पास जो यूजेबल स्पेस निकलता है बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट का, वो तकरीबन 3000 से 3200 स्क्वायर फुट निकलता है। हम कहते हैं जी उसका आपने 250 नहीं लगाएं, 200 रुपये स्क्वायर फुट भी रेट लगाएं तो 6 लाख रुपए ये रेंट बन गया। ऊपर के 3 फ्लोरों को आप अगर 2 लाख भी दें तो 8 लाख रुपए का रेंट मैंने अपने 4 मरले का प्लाजे का इंश्योर कर दिया। अब जब जिस प्लाजे का 8 लाख रुपए का रेंट सर इंश्योर हो रहा है, उसका मतलब यह है कि वो 12 करोड़ रुपए का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये बात मैंने सिर्फ समझानी है सारे दोस्तों को कि इन्वेस्टर को जिसने रेंट लेना है और एक सिक्योर एसेट लेना है, उसको 2 ही चीज़ें चाहिए। उसे DHA में आना है क्योंकि वो सेफ महसूस करता है, हम ऑलरेडी DHA का पार्ट है। हमने DHA से ट्रांसफ़र दिलवा दिया उसको, इसका मतलब है वो सिक्योर हो गया। तीसरा, उसको एक स्टडी और स्टेबल इनकम चाहिए, वो उसको हमने दिलवा दी, नॉट ओनली थ्रू द रेंटल दैट वी ऑफर बट ऑल्सो थ्रू द ब्रांड दैट वी ऑफर। तो मेरे ख्याल में हमने तो एंड टू एंड उस पर काम किया। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने इस पे बताया कि पहले तो अपना विजन बता दिया, साथ आपने ये भी बता दिया कि जो आजकल के इन्वेस्टर की प्रॉब्लम्स हैं कि उसको एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहिए प्लस उसको रेंटल इनकम भी चाहिए, और सोने पे सुहागा आपका भावलपुर है और वो भी DHA है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपको पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू अ टफ पैच सर। ठीक है, जब मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, मुझे लगता है, मतलब मेरी ये सोच है कि वो हमारी इकोनॉमिकली नहीं, हमारी गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और वो उस वजह से है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या वहाँ पे तकमील स्क्वायर को जब आपने लॉन्च किया, माशाल्लाह अब तो आपकी ऑन ग्राउंड बिल्डिंग नज़र भी आ रही है, सो आपको क्या वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आए, आपको क्या वहाँ मसाइल आए? और दूसरा क्वेश्चन, जो बंदा आज इन्वेस्टमेंट करता है उसका आपने रेंटल रिटर्न तो साथ ही, अगर वो फुल पेमेंट कर रहा है तो उसको रिटर्न मिल रहा है जी सर, वैसे आपको क्या लगता है कि उसका परसेंटेज वाइज सालाना वो क्या गेन लेगा? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे DHA लाहौर में कहते हैं यार आप 3 करोड़ का प्लॉट ले लें, आपको 15 से 18% रेजिडेंशियल में आपको ग्रोथ मिल जाएगी जी। सो एक तो थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स के बारे में, और साथ ही आपने मुझे बताना है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक तो रेंटल आपने बहुत अच्छा बता दिया, जो आपने बताया कि अगर वो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा है उसको 8 लाख रुपए रफली आ रहा है, विच इज 7.8%। जी, आई थिंक इट्स वेरी अमेजिंग जी। ठीक है, सो अब थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएं। सर देखिए, मैं इस तरह, देयर आर 2 थिंग्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। एक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर अस। नंबर 1 इज नेशनल लेवल कस्टमर्स एंड देन इज ओवरसीज पीपल। अच्छा, ओवरसीज़ जो दोस्त हैं उनका इस टाइम पे एक जेन्युइन कंसर्न है कि उनका एक ओवरऑल मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ द लास्ट ईयर डिबैकल दैट हैज़ हैपेंड अक्रॉस द होल कंट्री। आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज़ टू अस दैट एज आई सी इट सेटल हो चुका है। नेचुरली हर बंदे को एक क्लियर डायरेक्शन समझ आ रही है, चाहे वो किसी की लाइकिंग हो या ना हो, बट देयर इज़ अ क्लियर डायरेक्शन विच अ कंट्री नीड्स। तो आई बिलीव कि जो आप कहीं पे भी देखें पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी ये पॉलिटिकल टर्मोइल्स आते हैं, वहाँ पे जो एक्चुअल वाइज इन्वेस्टर है ना, वो तब एंटर होता है। ये जो 2 तरह के लोग हैं, एक है इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में लीडर्स और कुछ हैं फॉलोअर्स। जो लीडर्स हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इस इंस्टेबिलिटी के अंदर, वो तब बाइंग के लिए निकलते हैं। आप देखें जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी शॉपिंग स्प्री चल रही है इस टाइम पे, वो निकले फिर रहे हैं इस टाइम पे, हाँ जी भाई बताएं किसने बेचना है, किसने बेचना है जी, अभी दें जी, 1 डे पेमेंट पे लेने वाले। और एक है वो इन्वेस्टर जो अभी आजकल जो दुबई में इस टाइम पे गोल्ड रश आया हुआ है। अच्छा, लोगों को बेचारों को ये भी नहीं पता कि दुबई की जो गोल्ड रश है, आपके पास शायद स्टैट्स होंगे, मेरे पास तो क्लियर हैं कि प्रोडक्ट में इस टाइम पे 160% अप्रिसिएशन आ चुकी है। अब लोग बेचारे, वो जिनको मेरे रिश्तेदार के रिश्तेदार को किसी ने बताया कि होए दुबई पहुंच यार तेनू हुण पैसे लभने ने, वो बेचारा पटाखे की चीज़ खरीदने जा रहा है, उसमें इन्वेस्टर एग्जिट ले चुका है, ठीक है, ऑलरेडी बलून फटने वाला है। ये बेचारा कौन सा होगा जो हमें 1 साल बाद फ़ोन करेगा यार लुट गए यार, सारी जाती होगी यार मेरे साथ, ठीक है। अच्छा, वो स्टैट्स की बात भी कर रहा था ना कि लाहौर DHA की, अगर हम तेजी को निकाल दें, कोरोना वाला ज़माना निकाल दें, तो 4.5% से 6% से ऊपर ग्रोथ नहीं रही कभी भी DHA की, ऑनेस्ट टू गॉड, बिल्कुल सही। तो फिर अब था ना कि ये तो एक्सेप्शन हैं जो कि मेरा ख्याल है
करोड़ वाला प्लॉट बट सब 3-3 करोड़ पे हमने भी खरीदा और बेचा। जी ऐसे ही जी, हुआ। वो असल में सर मुझे लगता है वो वेव 10 साल में एक दफ़ा आनी है। जो अभी दुबई में आई हुई है वो हमारे से होके गई है, होके गई है। एक्चुअली वो हमारे ही पैसे लेके गई, हमारे ही पैसे लेके गए, सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आई एम सॉरी बट इस वक्त लोगों का जो कंसर्न, इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट वो दुबई भेज रहे हैं, सो हम ये बातें देख रहे हैं कि वो गलत टाइम है। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ राइट। बिल्कुल आप सही फर्स्ट कह रहे मूवर्स का बेल आउट पैकेज आ गया जी, बिल्कुल ये फर्स्ट मूवर का एग्जिट है जी। अगस्त 2022 में आ गए हुए थे लोग, जिन्होंने 6-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार दिरहम पर स्क्वायर फीट लिया हुआ था, जी। वो 18-19 से लेके 32-35 हज़ार एग्जिट ले रहे हैं, जा रहे हैं। So we need to tell the investors कि भाई पाकिस्तान से पैसे बाहर ना भेजो, अब भी तो पाकिस्तान में वक्त है बाइंग का और पैसे बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, मैं अभी जी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ, वो मेरा लीड आर्किटेक्ट है, इज़ अ वेरी सीनियर आर्किटेक्ट। मैं उसके पास बैठा हुआ था, उसने मुझे स्टोरी सुनाई है। उसने कहा यार आई बॉट 4 अपार्टमेंट्स आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले। ही सेड कि यार मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उनकी पेमेंट कर दी, 2.5 मिलियन के मैंने ख़रीदा, और 2.5 मिलियन के बाद मैंने बहुत बड़ा डेवलपर है उधर का, उसने नाम भी बताया, आई वोंट नेम द पर्सन। तो ही सेड कि यार मैंने 30% दिया हुआ था, और जब मैं गया तो उसने मुझे नोटिस दिया कि यार मैं कैंसिल कर दूंगा, और मार्केट पूरी क्रैश कर गई। मैं उसके पास गया, कहता है मैंने लॉयर लिया, 70,000 दिरहम की फ़ीस थी उसी, मैंने उसे आधी फ़ीस दी, तो उसने मुझे कहा यार अगली फ़ीस मुझे मत दो, बिकॉज तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलना। मैं कहता है मैं मिलियन दिरहम अपना ज़ाया करके वापस आया, बिकॉज कोई रिकवरी नहीं थी मेरे लिए, और पॉइंट वही था कि यार मैंने ऑलरेडी चीज़ बलून पे ख़रीदी हुई थी। उसने क्या कहा, खूबसूरत बात, उसने कहा कि देखें पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ डिप्रिशिएट भी हुई ना ज़िंदगी में, तो यार क्योंकि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे चीज़ें हो रही हैं तो 25% 20% से नीचे नहीं जा सकती। हैविंग सेड दैट, हम ऑलरेडी अपने ना लोएस्ट प्राइसेस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। फिर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा सर, जो पाकिस्तान में हुआ है ना, यही आज से कोई कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ। सो आई रेड एन आर्टिकल, उसमें क्या हुआ कि जब श्रीलंकन इकॉनमी क्रैश हुई तो आपने सुना होगा डॉलर बहुत ऊपर चला गया था और अनस्टेबल फ्री फ्लोटिंग मार्केट थी। जिस दिन करेक्शन आई, उस करेक्शन पे अपार्टमेंट्स की प्राइसेस में 40% का जंप आया। उसकी रीज़न ये है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं सर, ये तो असल में हमारी मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, जो आपको प्राइसेस इंक्रीज नज़र आ रही हैं, ये तो अल्टीमेटली तो हम वहीं के वहीं बैठे हैं सर। ठीक है, तो हमारा नई बाइंग में महंगी आनी है, और नई बाइंग महंगी आनी है, तो जो अभी आपको चीज़ मिल रही है सर, वो आपको जिस प्राइस में मिल रही है, आप आज दोबारा शुरू करेंगे, आप उससे 50% 100% ज़्यादा पे ख़रीदेंगे। तो आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट फॉर मी इज़ एब्सोल्युटली, एज अ डेवलपर मैं देखता हूँ, मैं तो एक और प्रोजेक्ट भी प्लान कर रहा हूँ जी। मैं तो आई एम एब्सोल्युटली फोकस्ड कि दिस इज़ द टाइम दैट अ डेवलपर शुड प्लान, एंड जब टेक ऑफ कब करना है, 6 महीने बाद टेक ऑफ करेंगे, जैसे थोड़ा सा स्टेबल होगा। डॉक्टर फासद बताते जाएं कि वो प्रोजेक्ट आप वो भी भावलपुर में कि लाहौर में है? नहीं वो जी वो किसी और सिटी में है जी जी लाहौर में ही है जी। ठीक हो गया। तो लाहौर वालों के लिए भी जी, होना चाहिए जी, जी। मैं कहता हूँ, खुशखबरी होनी चाहिए। खुशखबरी होनी चाहिए। और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, उस दिन मेरी भट्ट साहब से असर से बात हो रही थी रिगार्डिंग DHA लाहौर जी कि यार इधर हमने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस आया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हम बातें करते हैं, लेकिन करेक्शंस उस तरह नज़र नहीं आई, क्योंकि इस एक दिहाई में शऊर भी बहुत आ गया सेलर परचेजर को। बिल्कुल आप सही कह रहे होल्डिंग पावर भी पाकिस्तानियों की बड़ी जो नज़र आई। और भी इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट जो मुझे लगता है ना, हम अगर इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल रियल एस्टेट से हम पाकिस्तान रियल एस्टेट को करें, तो वो बिल्कुल ही डायनामिक्स ही फ़र्क हैं। आप इंग्लैंड चले जाएं, इवन के दुबई चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आपको पता है 80% रियल एस्टेट तो आपकी बैंकों ने वो, पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री कि आप 1 अरब हो 2 अरब हो आप कैश बाइंग यार, ये कहीं तो कहीं नहीं हो सकता। सो ये वो वाला काम नहीं हो सकता कि जैसे दुबई गिरा तो इतना बुरा गिर गया, बिल्कुल बुरा हाल हो गया। 2005-6 में लोग सफा ऐसी से मिले थे। 2008 बिल्कुल जी। यहाँ पे होल्डिंग पावर है, लोगों के पास कैश पैसा है। एक जमाना था, हमने उस टाइम देखा हुआ 2005-6 पाकिस्तान। हाँ जी, 5-6 में जब आप कह लें कि प्रॉपर्टी जो है वो लोग जीरो थी, 72 लाख वाली चीज 30 लाख में नहीं बिक रही थी, 58 लाख वाली 18 लाख में नहीं बिक रही। अभी वो चीज मुझे नजर नहीं आई। नहीं आप देखें जी, कुछ करेक्शन आई भी 5-10% की, तो वो एकदम इन्होंने ओवरकम कर लिया। थोड़ी सी करेक्शन है आपकी, जो जहाँ पे अभी आपकी लाहौर से बाहर नहीं, लाहौर के अंदर ऑल्सो भाईजान जो स्पेकुलेटिव चीजें थी ना, जो स्पेकुलेटिव मार्केट थी उसने क्रैश किया है, जो ऑन ग्राउंड की मार्केट है उसने क्रैश नहीं किया। मुझे एंड यूजर आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो एंड यूजर है उसकी रिक्वायरमेंट कभी नहीं खत्म होनी सर। जो एक्चुअल इन्वेस्टर है वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो आज भी चीज़ खरीद रहा है। लेकिन एक चीज़ की आपने शिफ्ट देखी होगी, आप सारे दोस्त माशाल्लाह यहाँ पे DHA में भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं, और आपने बाहर भी किया होगा। मेरी लर्निंग ये रही है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बेहतर कर दिया। वो कैसे कि लास्ट ईयर जब मैं बात करता था इन्वेस्टर के साथ, तो वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते थे जिनमें 2 महीने का रिटर्न था, 6 महीने का रिटर्न था, तो इन्वेस्टर का ज़्यादा फोकस होता था यार ओवरनाइट वाली चीज़ें ले लूँ। अभी जो है ना सर, मार्केट में सिर्फ इस टाइम पे
میں کسی بھی ڈیولپر کا نام نہیں لوں گا, لیکن DHA کے علاوہ باقی سارے ڈیولپرس پہ اس ٹائم تھوڑا زیادہ ٹف ٹائم آیا ہوا ہے, بیکاز ان کی اسپیکولیٹو چیزیں رک گئی ہیں. جو فائلز کا کام کر رہے تھے ان کا تھوڑا چیلنج زیادہ ہو گیا ہے. اب اس ٹائم پہ انویسٹر یا کسٹمر وہ والا ہے جو کہتا ہے جی مجھے نمبر پہ چیز دیں, میرے سے ابھی پیسے اٹھائیں, مجھے آپ ریلائبل چیز دیں, مجھے DHA کا ٹرانسفر دیں, میرے سے ابھی پیسے لیں آپ. آن گراؤنڈ چیز کی مارکیٹ اور بہتر ہو گئی ہے. اچھا, اوورسیز کسٹمر جو تھا وہ تو ہمیشہ ہی آن گراؤنڈ کا انویسٹر تھا, وہ تو ویسی اسپیکولیٹو چیز پہ بلیو نہیں کرتا تھا. اوورسیز انویسٹر اس ٹائم پہ اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ یار مجھے پریکٹیکل چیز دیں. اب DHA سے تو بڑا برانڈ ہے کوئی نہیں, اور یہ پچھلے 2 سالوں میں جو ہوا ہے اس کے بعد اور زیادہ وہ اسٹیمپ مضبوط ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ہم ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیلیوری, اینڈ آلسو آئی تھنک جو باقی لوگوں کی اگر مارکیٹ کے کمپیریزن میں ڈپریسیشن دیکھیں نا پروجیکٹس کی, تو DHA میں اتنی کوئی خاص ڈپریسیشن نہیں آئی چیزوں کی. نہیں وہ کریکشن آئی بھی تو وہ اوور کم کر کے لوگ, جی کیونکہ وہ بیچنے والے کم تھے. میرے نزدیک عمر بھائی ڈاکٹر صاحب 6 زیادہ تیز ہوا ہے, جی 7 زیادہ تیز ہو گیا, 7 زیادہ تیز ہو گیا جی بالکل. 8 کی اچھی لوکیشن, 8 کی لوکیشنیں بہت تیز ہوئی ہیں. ہم کہتے ہیں نان پوزیشن کو تھوڑا سا فرق رہا جی, نان پوزیشن سلو جو ہوا. آن گراؤنڈ کلیئر پلاٹ سے وہ بہت اسپیڈی رائز ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اس کے بعد تو ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی ہوتی آپ کے پاس. ٹرو. اسی طرح جو اچھا ڈیولپر بھی ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں, جس نے یہ سوچ لی کہ میں نے آن گراؤنڈ ڈیلیور کرنا ہے, وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. سر اس کے پاس کسٹمرز کی کمی نہیں, میرے پاس وہی کہہ رہا ہوں 1 سے 2 کے بعد تیسرا نام نہیں آ رہا ابھی تک. ٹرو. وہ لوگ لیڈ بھی کریں گے. دوسرا عمر بھائی ایک اور چیز میں بتاؤں, ابھی جب یہ ڈالر کا آپ نے دیکھا ہوگا آپریشن سٹارٹ ہوا, جب گورنمنٹ نے شروع کیا, میرے ساتھ عاقف ہی مجھے بتا رہا تھا. عاقف ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈریم پراپرٹیز والے دوست ہیں. عاقف نے مجھے کہا کہ کامران بھائی اس ٹائم یہ سچویشن ہے کہ یہ جو آپ کی مین MB ہے نا, اس کے میرے پاس 3 کسٹمرز ہیں. میرے سامنے بیٹھ کے اس نے ایک صاحب کو 60 کروڑ روپے کی آفر دی, اور انہوں نے کہا یار میں نے نہیں بیچنا چاہتا. ٹھیک ہے, فرنٹ بیک کی بلڈنگ کا ان کے پاس ایک کسٹمر تھا. اس نے کہا بھاجن لوگ کہہ رہے ہیں کسٹمر نہیں ہے, میرے کسٹمر کو بلڈنگ نہیں مل رہی. سو ریلائبل, اچھی, سکسیزفل, ڈیلیورڈ یا بینگ ڈیلیورڈ پروجیکٹ پہ آج بھی انویسٹر اویلیبل ہے. انویسٹر کیا کر رہا ہے, وہ اسپیکولیٹ کرنے پہ اب بلیو نہیں کر رہا. مطلب آپ کا جو سالڈ انویسٹر ہے وہ آج بھی چیز خرید رہا ہے, اوورسیز بھی چیز خرید رہا ہے, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یار بھائی مجھے اب خبر نہیں سننی, مجھے چیز لینی ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا اگر واپس ہم تکمیل اسکوائر پہ آئیں, سو آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف یور مینیجرز بھی, وہ بھی بڑے کوئی برانڈس کے نام لے رہے تھے کہ الحمدللہ میں نے سنا آپ نے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ اس وقت تک جو آپ نے بلڈنگ بیچ دی ہیں, کون کون سے برانڈز ہیں جو تکمیل اسکوائر میں اس وقت انٹرسٹ لے رہے ہیں یا MOU سائن ہو گئے, تھوڑا اس کا بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو آپ نے دیکھا ہوگا رایا میں بھی ایسے ہوا تھا کہ جو 10 کروڑ روپے کی جمپ آیا تھا 18 سے 28 کروڑ روپے پہ MB کی بلڈنگز میں, بالکل شروع کی میں بات کروں, وہ تب آیا تھا جس ٹائم پہ الفتح آیا. تو الفتح بائی دا گریس آف اللہ ہمارے ساتھ شیخ انیس صاحب نے جا کے بہاولپور DHA میں انہوں نے ہم سے پروجیکٹ سائن کیا, اور انہوں نے 4 بلڈنگس کی ڈرائنگ تک چینج کروا کے, مطلب جیسے ہماری 4 مرلے کی بلڈنگز ہیں ان کے آرکیٹیکٹ نے انوالو ہو کے وہ 4 بلڈنگس کا ڈیزائن چینج کروا کے ان کو ایک ہال میں کنورٹ کر کے الفتح وہاں پہ بنانے جا رہے ہیں. اور ہماری اس ٹائم پہ انجینئرنگ ٹیم کا مینڈیٹ ہے کہ انہوں نے اپریل مئی میں ان کو ہینڈ اوور دینا ہے. یہ موسٹ پرابلی مارچ میں اپنا فٹ آؤٹ اسٹارٹ کر دیں گے. تو کوشش یہ ہے کہ جو ہماری فیز 1 ڈلیور ہو رہی ہے جس میں ہماری 30 بلڈنگز آ رہی ہیں, ان 30 بلڈنگز میں الفتح وڈ بی فنکشنل. یہ ایک ہماری الحمدللہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کے تقریباً جو میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں خود بھی تھوڑا میرا بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ سے ہے تو نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بڑے برانڈ جو 2-4 ہیں آلریڈی آپ کے MOUs وغیرہ جی وہ ہماری ان کے ساتھ آلموسٹ لاک ہوئی ہوئی ہیں. صرف کچھ ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں, وزٹس ان کے ہو چکے ہیں ہمارے پاس. جو آپ 3-4 بڑے برانڈس کی بات کرتے ہیں سارے میرے پاس سے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کلودنگ برانڈ کے جی, کلودنگ میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن جن کے 10-10 ہزار اسکوائر فٹ کے جو سٹورز ہیں, ان کی ٹیمیں آ کے ہمارے پاس ہمیں یہ کہہ کے گئی ہیں کہ بائی دا گریس آف اللہ دے سیڈ یو آر اہیڈ آف ٹائم. تو میں نام اس لیے نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ برانڈس کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے, اور بہتر ہے کہ جس ٹائم پہ MOU ہو رہا ہو تو آپ نے ساتھ ہی بیٹھے ہونا ہے, آپ نے رائٹ لیفٹ ہی بیٹھے ہونا ہے ان کے, تو آپ سے تو چیز نہیں چھوئے گی. بٹ یہ کہ کچھ ریسٹورینٹس ہم خود لے کے جا رہے ہیں. There are 3 to 4 franchises that we are taking ourselves. ہم خود بھی لے کے جا رہے ہیں. So we are investing ourselves also. ہم خود بھی انویسٹ کر رہے ہیں, اور میں اس میں اپنے جتنے میرے انویسٹرز ہیں, جتنے میرے کسٹمرز ہیں, میں ان کو بھی وہ آفر دیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ میرے لیزنگ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, ایک برانڈ سے بات کرتا ہے, اس برانڈ سے بات کر کے اسے کہتے ہیں یار there are 2 to 3 models by which we can work with you. Number 1 model is that you buy the property, which usually brands don't. Number 2 is you come on rental. Number 3 is if there is a franchise model, you tell us that also. So ہمارے پاس ایک پوری شیٹ بنی ہوئی ہے کہ یہ برانڈ ہمارے پاس رینٹل پہ آنا چاہتا ہے, یہ برانڈ ہمارے پاس فرینچائز دینا چاہتا ہے,
وہ لسٹ بنا کے ہم اپنے انویسٹرس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ دونوں آپشنز ہیں, واٹ وڈ یو لائک ٹو ڈو. ان میں سے کچھ دوستوں نے مجھے کہا ہے, جیسے ایک دوست ہیں ان کا ہارڈیز میں بہت انٹرسٹ ہے, انہوں نے مجھے کہا یار مجھے آپ پورا کا پورا فرینچائز لے دیں. سو ہارڈیز ڈز ناٹ گیو فرینچائز, لیکن ان کا ایک ماڈل ہے جس پہ وی کین ایکچولی ٹاک ٹو دیم. اسی طریقے سے دیر آر ادر پیپل ہو آر ایکچولی ٹاکنگ ٹو دا فرینچائزز اینڈ ریسٹورینٹس, اینڈ دین دیر آر سم پیپل ہو آر ایکچولی انٹرسٹڈ ان دا ریٹیل. یہ ہمارا پورا ماڈل ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کویشچن مجھے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اور جو میرے کافی لوگوں نے میرے سے پوچھا ہے, ہمارا جو اوورسیز پاکستانی, آپ کو پتہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری میں اوورسیز پاکستانی, اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کا کتنا فائدہ ہے. سو آپ کا تکمیل اسکوائر بھاولپور میں وچ از اے DHA کا برانڈ, سو اس میں آپ اوورسیز پاکستانی کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور آپ ان کو کس طرح کنونس کریں گے کہ وہ بھاولپور میں آپ کے ساتھ DHA میں انویسٹمنٹ کریں, ایز اے بیکاز آپ کو پتہ تھوڑا سا وہ سوچتے ہیں یار بھاولپور کیوں جاؤں گا, یار میں لاہور کیوں نہ کروں, یا میں کراچی کیوں نہ کروں. سو پیپل ہیو دس کوسچن. بھی آئے کئی ڈیولپرز نے تھوڑا سا فائلوں میں تنگ کیا, جو ڈی گریڈ ڈیولپرز تھے انہوں نے تنگ بھی کیا. سو واٹ از دا میسج فار اوورسیز پاکستانیز؟ اچھا سر, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, وین یو سٹ ان دبئی اور لنڈن, یو آر ناٹ انویسٹنگ ان اے سٹی, یو آر انویسٹنگ ان اے برانڈ. سو برانڈ DHA ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, میں کہتا ہوں میں آج تک کسی ایسے اوورسیز پاکستانی کو نہیں ملا, میرے پاس ہاف دا کسٹمرز آر اوورسیز, اینڈ آئی ہیو ناٹ سین ون پرسن جس کو میں یہ کہوں کہ یار میں تمہیں کروڑ کے ساتھ کروڑ کما دیتا ہوں لیکن یار تم سیکیور نہیں ہو. سو ان کا پہلا کنسرن ہے سیکیورٹی, دوسرا کنسرن ہے ان کا پروفٹ. سو جو آفرنگ اس ٹائم پہ DHA دیتا ہے, میں نے ابھی آپ سے میری بات ابھی اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہلکی سی ہوئی تھی کہ جس پروسیس سے مجھے DHA نے گزارا ہے ایک ایگریمنٹ کے, اور اس پورے میں سے انہوں نے میرے سے میں آئی واز جسٹ ٹیلنگ مائی فرینڈس کہ ہوا یہ تھا کہ جس ٹائم پہ ہم DHA کے ساتھ بیٹھے تھے, وین وی ور لاکنگ دا پروجیکٹ, تو DHA نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمیں بٹھایا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے آپ سے پروجیکٹ لے لیا ہے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ یہ پروجیکٹ ڈلیوری نہیں کر رہے, تو اب آپ بیٹھ کے نا ایگریمنٹ کو پورے کو لکھیں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو پورا سیف گارڈ کیا اور ہم نے اپنے آپ کو پورا سیف گارڈ کیا. DHA نے ہارڈ ٹائم باندھا, جی DHA نے ہارڈ ٹائم نہیں دیا, اور DHA جی اور صرف ان کا ایک کنسرن تھا, DHA کا اور کوئی کنسرن نہیں تھا. DHA کا صرف کنسرن یہ تھا کہ یار ہاؤ از آور کسٹمر سیکیور, بیکاز آپ سے پہلے کسٹمر DHA پہ ٹرسٹ کر کے آ رہے ہیں. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ TORs طے کیے, ان TORs میں ہمارا کسٹمر سیکیور ہے, اور اس کا سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ آپ اگر ڈاؤن پیمنٹ بھی دیں تو اس ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہی DHA کا انٹیمیشن لیٹر ملتا ہے آپ کو. اب جب DHA اپنا انٹیمیشن لیٹر دے دیتا ہے تو آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو آپ کا ڈیولپر ہے ہی کی ناٹ کینسل دیٹ انٹیمیشن, وہ ایک پوری کمیٹی ہے اور اس کا ایک پورا پروسیجر ہے, تو وہ نیچرلی دیٹ سیوز آر کسٹمر آلسو. تو میرے خیال میں جو اوورسیز پاکستانی وہاں سے بیٹھ کے اپنے بچوں کے لیے اپنی بہت دیکھیں مڈل ایسٹ میں جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو نیشنلٹی نہیں ملتی. سو پیپل ہو آر ورکنگ ایز CEOs, وہ بھی زندگی گزارنے کے بعد الٹیمیٹلی دے کم بیک ٹو پاکستان. تو انہوں نے پیچھے اپنے ایسٹ بنانے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی ڈاٹرس کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایسٹس بنانے ہیں. ان کا سب سے بڑا ایسٹ DHA کا ایسٹ ہو سکتا ہے جس میں وہ سیکیور فیل کریں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہتر آنسر ہے جو آپ کے سارے اوورسیز کسٹمرز کے لیے. اس طرح کوئی اگر بندہ بھاولپور کے علاوہ کہیں بھی کسی بھی DHA میں, ہم DHA کو DHA سے کمپیئر, جی آف کورس, آج کے دن میں 12 سے 13 کروڑ انویسٹ کرتا ہے, اور اسی طرح وہ اس پروڈکٹ کے اوپر 12 سے 13 کروڑ انویسٹ کرتا ہے. کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ اس کو کیا بہتر رہے گا اور اس کی کیا وجہ ہوگی؟ سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیں سر, آپ کنال کا گھر اس ٹائم پہ نا آپ کو فیز 5-6 میں ایوریج گھر بہت اچھی کوالٹی کا نہیں, فرنش نہیں, 12 کروڑ روپے کا ملتا ہے. وہ جو 12 کروڑ روپے کا گھر ہے اس ٹائم وہ آپ کو رینٹ دے رہا ہے 3 سے 3.5 لاکھ روپے کا. ٹھیک ہے سر. اچھا, اب آپ ماشاء اللہ سارے یو ہیو ڈیکیڈز آف ایکسپیرینس. میرے پاس اس ٹیبل پہ تقریباً کو 60 سال کا تو ایکسپیرینس بیٹھا ہوا ہے. تو 60 ایئرس کے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیے سر کہ کیا وہ 12 کروڑ روپے کا گھر آپ 3 سال بعد دیکھتے ہیں 24-25 کروڑ روپے کا؟ امپاسبل. ٹھیک ہے جی. کیا وہ 12 کروڑ روپے کا گھر آپ کو 8 لاکھ روپے مہینے کا رینٹل دے سکتا ہے؟ میرا پروجیکٹ بائی دا گریس آف اللہ جس طرح ہم نے اسٹرکچر کیا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ نہیں کیا ہو کہ یہ کوئی اسپیکولیٹو رینٹل ہم نے کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں. رینٹ ہم نے کیلکولیٹ ہی ایسے کیا ہوا ہے کہ وہ پریکٹیکلی, میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے برانڈس کے ساتھ ان کے رینٹلس کی ڈسکشن کی ہوئی ہے. 8 لاکھ روپے کا رینٹ آپ اگر ہماری کیش پہ چیز خریدتے ہیں, ہم اگلے مہینے سے آپ کا رینٹ اسٹارٹ کریں گے اور پوزیشن کے بعد ہم آپ کا ایگریمنٹ برانڈ سے کرا دیں گے.
تو آپ نے ایک کنال کا گھر خریدا, اور اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ لاہور ڈی ایچ اے میں آتے ہیں, یہاں پہ آ کے گھر خرید کے چلے جاتے ہیں, ایک کزن کو کہہ دیتے ہیں یار اس کو رینٹ پہ چڑھا دینا, اس کو لک آفٹر کرتے رہنا. وہ ایسا لک آفٹر کرتا ہے اس کو کہ وہ بعد میں بیچارے کو رینٹ بھی نہیں مل رہا ہوتا. پھر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, جو رینٹل گھروں کا ایک چیلنج ہے وہ کیا ہے سر, آپ نے سر گھر رینٹ پہ دیا, آپ چلے گئے, اب آپ نے 2 سال کے لیے رینٹ پہ دیا, 2 سال میں آپ کو رینٹ اپروکسیمیٹلی کوئی 40 لاکھ روپے سال کا اکٹھا ہوا, 80 لاکھ روپے آپ نے رینٹ لیا 2 سالوں میں, واپس آئے تو مینٹیننس پہ آپ کا 30 لاکھ روپے لگ گیا. ٹھیک ہے جی. سو الٹیمیٹلی وہ کیا کہتا ہے, یار میں نے تو جتنا رینٹ لیا تھا وہ میرا سارے کا سارا اسی میں نکل گیا. یہ سینس آف سیکیورٹی کا ہی ایک ایسپیکٹ ہے, ورنہ پیسے کوئی نہیں بیچارہ کما سکتا. مائی کوشچن از, اب جب ہم نے اس کو بلڈنگ دی جس کو ایک ڈیولپر سینٹرلی مینیج کر رہا ہے, اس کا ایگریمنٹ آپ کا ایک 10 سال والے برانڈ کے ساتھ کروا کے دے رہا ہے کہ اس برانڈ جو ریٹیل برانڈ آتا ہے نا سر, اس کا منیمم اگریمنٹ از 10 ایئرس. 10 ایئرس فور 10% انکریمنٹ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے. تو مجھے بتائیں ان دونوں کا کمپیریزن کیسے ہو سکتا ہے؟ دے کانٹ بی کمپیئرڈ. دا پرابلم از کہ ہمارے انویسٹرس کو یہ کمیونیکیشن اور یہ میسج صحیح طرح دیا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, یہ اب ہم وی ووڈ لائک کہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو, آپ دوستوں کی توسط سے یہ ہم اپنے دوستوں کو کنوے کریں کہ یہ صحیح انویسٹمنٹ ہے جو گرو کرے. عمر بھائی صرف ایک اور سوال ہے آپ سے میرا, مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر آپ کو موقع ملے کہ رایا لانچ ہو رہا ہے اور اس نالج کے ساتھ جہاں پہ رایا گیا ہے, آپ اپنے انویسٹرس کو بتائیں تو کتنی بلڈنگز اٹھائیں گے آپ؟ میرا خیال ہے میں تو منیمم پیمنٹ کر کے سارے لاک کروں گا, سارے لاک کریں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب تک میں بیچتا رہوں گا میں آپ سے ایک ٹائم لائن لے لوں گا, 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس ٹائم لائن کو فالو کرتے ہوئے اپنی سیل سلو کروں گا. کیوں؟ مجھے پتا کہ اس کا ریگولر رائز آ رہا ہوگا. بالکل ٹھیک. کیونکہ جو اس دن بات ہوئی اور پتہ چلا کچھ دوستوں سے کہ جو کنسٹرکشن لیول ہے وہ بہت زبردست ہے. اور ایک اور اس سوال کا ریلیونٹ, گلو پارک 20 فروری کو آن کرنے جا رہے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے بھائی جان؟ انشاءاللہ بائی دی گریس آف اللہ ہم سارے سارے دوست دیکھا ہے, وہ تو اتنا زبردست اور کام ہونے والا تھا. تو کیسے سر, میں ابھی اپنے آرکیٹیکٹ کے دفتر سے ہی آ رہا ہوں, ہم نے کوئی اپنے کانٹریکٹر پہ پینلٹی رکھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ان ٹائم ڈلیور کر دے گا. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ فیبرری ارلی مارچ 1st 2nd ویک میں ہم آپ کے ساتھ وہاں بیٹھ کے وی ول ہیو اے ڈنر دیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمٹمنٹ آنر کروائیں. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ہماری ایکچوئل بلڈنگس کی ڈلیوری ہے, وہ جو ہماری پہلی بکنگ آئی تھی سر وہ مارچ کی تھی. مارچ 2022 میں ہم نے پہلی بکنگ لی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہم جو دوسری ڈلیوری دینے جا رہے ہیں وہ ہم 24 میں دینے جا رہے ہیں, وچ از اے ایئر اہیڈ آف ٹائم. 1 سال سے پہلے ہم اپنی بلڈنگز ہینڈ اوور کر رہے ہیں. پلس پوائنٹ اور بھی ایڈ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انویسٹر تک پہنچانے کے لیے بھی, کہ شاید وہ جس طرح آج پیمنٹ کرتا ہے اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگلے مہینے سے رینٹل سٹارٹ ہے, تو جس دن میرے خیال سے وہ پوزیشن لے رہا ہوگا تو اس کی تو بلڈنگ 2 کروڑ پہ سستی ہوگی اس کے لیے بائنگ میں. جی ایسی جبکہ ہم پلاٹ لے کے رکھتے ہیں تو اس کی اپریسیشن اور ہے, پڑا ہوا ہے, یا گھر بناتے ہیں اس کی مینٹیننس ابھی تو ڈیپریسیشن ہے, کبھی پینٹ کا پرابلم ہے, کبھی کسی الیکٹرک پرابلم آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک سوال جو میرا اور آپ کو کامن چل رہا تھا کہ ڈیلرز کو ہم نے کیسے لے کے چلنا ہے, تو اتفاقی ڈاکٹر صاحب بیٹھے. دوسرا کہ سیکیورٹی ڈی ایچ اے کے ساتھ باولپور میں تکمیل سیکیورٹی ہے, وہ آپ خود ہی پوچھنے بیٹھے ہوئے. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھا تھا, میں کہ ڈاکٹر صاحب جو پیمنٹ ہے, اگر کوئی کلائنٹ ہے اوورسیز ہے یا کیا کہتے ہیں پاکستان سے بھی کلائنٹ ہے, وہ پیمنٹ آپ کے جو اکاؤنٹ میں کرے گا کہ ڈی ایچ اے کے اکاؤنٹ میں؟ جی دیکھیں یہ جو جی بہت ضروری ہے جی, آئی تھنک اٹس ریئلی امپورٹنٹ کویشچن. دیکھیں جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ الٹیمیٹ یہ ڈی ایچ اے کے اندر ہے, یہ ایک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جس کو ڈی ایچ اے کنٹرول کر رہا ہے اور ریگولیٹ کر رہا ہے. دی ایگریمنٹ از بٹوین اس اینڈ دا کلائنٹ, ٹھیک ہے, اور پیمنٹ ہمارے پرائیویٹ تکمیل اسکوائر پرائیویٹ لمیٹڈ کے اکاؤنٹ میں آئے گی. ڈی ایچ اے نے اس کے اگینسٹ ہم سے ایک ڈاکیومنٹ سائن کرایا ہوا ہے جس میں ایک ہمارا ہم جی ڈی ایچ اور ہم ایک جے وی اکاؤنٹ میں ہیں, جس میں کچھ پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے, اس اکاؤنٹ میں جاتی ہے فار دا سیفٹی آف دا کسٹمر. ایسکرو اکاؤنٹ, جی ایسکرو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا. جی 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 انہوں نے جی وہ ہماری بلکہ ایک اور ڈی ایچ اے میں بھی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے بھی ہم سے یہی ایسکرو کی ہی ریکوائرمنٹ دی ہے. سو ڈی ایچ ایز کی یہ لمیٹیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے بغیر کام نہیں کریں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جیسے ہی آپ یہ والی چیز کرتے ہیں تو ہمارا کسٹمر ایٹ لیسٹ سیکیور ہو جاتا ہے کہ یار میں جو انویسٹمنٹ دے رہا ہوں وہ خالی ڈیولپر کے پاس نہیں جا رہی اور کنٹرولز نہیں, یہ نہیں ہے کہ اسی کے کنٹرولز ہیں صرف. دوسرا سر ڈی ایچ اے کا کنٹرول ایک اور ہے. ایک تو یارڈ اسٹک ہے کہ اس نے پیمنٹ کیسے دی ہمیں, دوسری یارڈ اسٹک ہے کہ ڈی ایچ اے کیا کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ ایک پیریوڈک ڈیولپمنٹ کیلنڈر لے کے چل رہا ہے. میں نہیں بلیو کروں گا کہ
کسی بھی پرائیویٹ پروجیکٹ پہ سینئر لیول کی کمانڈ اس ایریا کی جس میں PPMC ہوتے ہیں, ہمارے کور کمانڈر صاحب ہوتے ہیں, وہ پروجیکٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, میرے پروجیکٹ پہ 2 دفعہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب آپ نے, بلکہ عمر بھائی آپ کی میں نے ملاقات بھی کروائی. میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا. جی, آپ فنکشن پہ نہیں تھے, اتفاقاً آپ کی مصروفیت تھی. آنیسٹلی یہ سوال اب آپ نے رائز کیا, لیکن ہمیں ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح تمام مینجمنٹ آف DHA پاورپور انکلوڈنگ PD صاحب, مارکیٹنگ ہیڈ اور ڈائریکٹر مارکیٹنگ ڈائریکٹر, وہ ایسے تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا پروجیکٹ ہے اور ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو وہ خود تشریف لائے اور ویری کائنڈ آف پیپل ور ویری اکوموڈیٹنگ آنیسٹلی, اور ان کے اندر بڑی ہمبلنیس, اور وہ کہتے کہ بھائی آپ کام کریں, بس دیکھیں گے کیا ہے. تو پورا DHA بائی دا گریس آف اللہ جی از اور یہ نہیں ہے سر کہ میں یہ کہوں گا کہ جتنے وہ ماشاءاللہ اچھے ہیں, جتنا وہ سپورٹیو ہیں, اتنے سر وہ ہمارے سے کوشچن بھی کرتے ہیں, اتنا وہ ہمارے سے ہماری چیزوں کو سیف گارڈ کرتے ہوئے ہمارے پروسیسز کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. سو امپورٹنٹ جی کہ آپ کے انویسٹر کو سیو کریں. جی بالکل, الٹیمیٹلی جی اس میں سب کی خواہش کیا ہے جی, میری DHA کی اور آپ کی, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کسٹمر ہے وہ سیف گارڈ ہو, وہ سیف گارڈ ہو اور وہ پروفیٹیبل بھی ہو. یہ 2 ایسپیکٹس ہیں جو ہم نے سیکھا. لاہور DHA کے دوست ہونے کے ناطے, ریپرزینٹیو ہونے کے ناطے, ہم سارے دوست بیٹھے ہیں, ایک تلخ سوال کروں گا. تکمیل اسکوائر اتنا اچھا پروجیکٹ, شاندار, اور DHA بہاولپور کی مینجمنٹ اچھی, اور پروجیکٹ بھی اچھا, اور کیسے نیگلیکٹ ہو گئے لاہور کے دوست ہمارے جو DHA کی برادری تھی, اور کیا کچھ سوچا ان کے لیے کہ ان کو کیسے انگیج کرنا ہے ہم نے DHA. بہت آپ نے بہت اچھی بات کی. ابھی جو نئے ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں, جو نئے پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب آئے ہیں, ان کی یہ جو آپ کے والا گیپ ہے, انہوں نے اس گیپ کو انیشلی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. اور کل بھی میری میاں طلعت صاحب کے ساتھ اور جو یہاں پہ لاہور میں ہمارے ڈائریکٹر ٹرانسفر ہیں DHA بہاولپور کے, ان کے ساتھ ہماری اکٹھی میٹنگ ہوئی ہے, اور میاں طلعت نے آپ کے پوری کی پوری ایسوسیشن کے بہاف پہ ان کو لیٹر ہینڈ اوور کر دیا, وچ از گوئنگ ٹو دا پروجیکٹ ڈائریکٹر فار رجسٹریشن آف آر فرینڈس ان DHA بہاولپور. یہ ایک گیپ تھا جو انہوں نے صحیح کور نہیں کیا ہوتا. واٹ آئی بلیو کہ لاہور بولتا ہے, پورا پاکستان بولتا ہے, پورا پاکستان بولتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ کمیونٹی ہے ریلٹرز کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ریلٹر ایک طرف کھڑے ہمارے بھائی, یہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ بھی سکسیزفل ہے, ایبسلیوٹلی دے نو ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ. سر میں اس کی آپ کو لائیو ایگزامپل بتاتا ہوں. آئی وینٹ ٹو کوئٹہ, میں DHA بہاولپور کے ساتھ کوئٹہ گیا, تو ہوا یہ کہ میرے ساتھ ڈائریکٹر مارکیٹنگ پہلے چلے گئے, اور ہم نے جا کے پہلے سروے کیا کہ یار ہماری مارکیٹ کی کوئٹہ کی کیا پوزیشن ہے. اچھا, لاہور بیٹھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئٹہ میں یار بہت پیسہ ہے, اور وہاں پہ تو جی افغانستان کا بھی پیسہ ہے, اور ڈالر بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, اس لیے کوئٹہ اوپر جا رہا ہے. میں نے جی جاتے کوئی 118 کے قریب ڈیلرز تھے, ان کا کھانا کیا, تو میں نے انہیں کہا بھائی مڑا بتاؤ کیا کتنا کو بیچا ہے. اس نے کہا صاحب آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب. اس نے کہا آپ یہاں سے ٹکٹ کٹوائیں لاہور جائیں. میں نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا بھائی 6 فائل ہوتی ہے, ہمارا بندہ ٹکٹ پکڑتا ہے, جہاز پہ بیٹھتا ہے, لاہور جاتا ہے, پیسے اٹھاتا ہے, واپس آ جاتا ہے. اچھا, اگلے دن سر ہمارا چیمبر میں فنکشن ہو گیا. میں نے چیمبر کی سارے کے سارے ایگزیکٹو کمیٹی بھی, پریزیڈنٹ بھی بیٹھ گیا. میں نے ان سب سے پوچھا, آئی سیڈ جی بتائیں آپ نے کیا کیا خریدا. انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں خریدا, ہم تو مانا جس ٹائم بن جائے گا پھر خریدے گا. بالکل پشاور میں ایسے ہی رہا, کیونکہ میں نے پشاور کیا 2016-14 میں, تو ادھر بھی یہ تھا کہ فائل نہیں لینے آتا تھا. نہیں, جب پلاٹ میں کنورٹ ہو گیا, کروڑ پر چلا گیا, اور پھر پیپل گیٹ انوالوڈ. بالکل. سو آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں تو کلیئر ہیں, کلیئر ہیں اور کافی میرا حد تک. خیال ہے کہ بینگ دوست, بینگ بھائی, ہم آن بورڈ ہیں, اور کوشش کریں گے کہ جی اسی طرح میاں طلعت صاحب ہمارے بزرگ بھی ہیں. نہیں جی, میں اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا. پلس وہ ہم کیونکہ ہم دبئی کا بھی جی یہی میں جی آئی واز اباؤٹ ٹو سے. اچھا, میں تو کہتا اس کو سرپرائز کرتے. اچھا نہیں, لیکن میرے خیال میں دوستوں کو بتائیں جی, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میسج جانا چاہیے. میں اس میں ایک میسج آپ کے توسط سے سارے دوستوں کو دینا چاہوں گا, بیکاز آپ دوست جا رہے ہیں اور میری ایک ٹیم وہاں اویلیبل ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی سر یہ میسج کنوے کیجیے گا کہ جتنے دوست یہاں پہ اپنے انویسٹرس کو ہمارے سے وہاں کنیکٹ کریں گے. جیسے شان بھائی آپ کا جو سوال تھا انسینٹیو سے ریلیٹڈ, وہ میں بیٹھ کے انڈیویجولی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا, وہ آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں ساری ٹیمز کے ساتھ. جو اسٹینڈرڈ ہم نے کوئی انسینٹیو دیا ہوا ہے دوستوں کو وہ 3% ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ یہ کر دیجیے گا کہ جو دوست یہاں سے ہمیں ریفر کر دیں گے, فار ایگزامپل آپ دوست جا رہے ہیں, ہم تو سارے جا رہے ہیں, اور یہ بھی سر 2 سے 3% لڑکے کرایا ہے. ہاں جی, یہ ہمارا کیا تھا جی, ڈی ایچ اے کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے عام طور پہ 1% ہوتا ہے. وہ یہ آئے صاحب, پھر یہ صاحب آئے, پہلے یہ لڑے, پھر انہوں نے ان کو لانچ کر دیا. پھر انہوں نے جب ان کو لانچ کیا تو یہ اپنی, ان کے پاس بہت ساری چیزوں کے فارمولے ہوتے ہیں, انہوں نے پھر ہمیں ہاں ان کو جب انہوں نے لانچ کیا, شکر ہے آپ کو نہیں کیا, تو ہم نے پہلے لاک کر لیا کہ جی اب ہمارا دوسرا پتا دوسرا ڈالا, اب یہ آ گئے حکم کا ایک کام اب لے کے آئے ہیں. لیکن سر تھوڑی مہربانی, شکر ہے تسی سائن کر لیا میرے نال. میرا خیال ہے باقی دوست بھی انشاءاللہ جی تعالیٰ انشاءاللہ جی, یہیں پہ اگر اگر ان کے ریفرنس سے کوئی بھی آئے گا وہ سیل ان کی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا تمام دوست جتنے بھی ڈی ایچ اے میں ہیں اس وقت, میں سمجھتا ہوں دے آر مور دین ویلکم. اچھا پروجیکٹ ہے, کسی بھی اچھے ڈیولپر کا کام کریں آپ, اور آپ کا انویسٹر جب سیف ہوگا نا تو آپ گرو کریں گے. ادروائز پھر پرابلم آئے گی اور پھر آپ مارکیٹ کا حصہ نہیں رہ سکتے. جیسے کہ مستقبل میں ہم دیکھتے ہیں اچھا ڈیولپر ہی سروائیو کرے گا اور اچھا اے کلاس ریلٹر ہی سروائیو کرے گا. میں یہاں پہ اپنے ڈی ایچ اے کے دوستوں کو ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ پرائیویٹ ڈیولپر نہیں ہے, ڈی ایچ اے پروجیکٹ بنا رہا ہے, آپ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. جو آپ کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں کام نہیں کرنا, تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, ڈی ایچ اے بہادر ہے, آپ کام کریں اور دلیری کے ساتھ کام کریں. ڈاکٹر صاحب اویلیبل ہیں, اسد ہیں, ذیشان بھائی ہیں, ہم سب اویلیبل ہیں. جس نے آنا ہے, کوئی اس کو کوئری ہو, کوئی پرابلم آ رہی ہو, وی آر اویلیبل. اسی طرح ہم ایک جرنی سٹارٹ کریں گے, بہاولپور, لاہور, دبئی اور پھر کہیں اور تک بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. میں اس میں ساتھ ضرور اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے ایز اے ڈیولپر ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ڈی ایچ اے لاہور کے 3 ریناؤنڈ آفیسز اور 3 ریناؤنڈ بزنس پارٹنر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن دوستوں کی کوئی کوئری ہے یہ ہمارے سب آفیسز ہیں, اور یوں سمجھیں یہ تکمیل ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ ان کے آنے سے آپ کے میجورٹی کویشچنز آنسر ہو جائیں گے, اور ہوپ فلی یہ آپ کی جتنی کوئریز ہیں اور آپ کے جتنے کلائنٹس ہیں ان کو ساروں کو میرے دوست سارے کے سارے ایڈریس کرنے میں کامیاب ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو.